بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے سفارش۔ ہماری آج کی حدیث کچھ اس طرح سے ہے: اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے: اچھے کام کی سفارش کرو، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ یہ حدیث صحیح المسلم کی 2827 نمبر 2827 نمبر ہے۔ پیارے بچوں، اس حدیث کے ساتھ جو کہانی آج ہم سنیں گے اس کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتے۔ پیارے بچوں، کہانی شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کو تھوڑا سا اس حدیث سے مراد ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کی سفارش کر دیا کرو۔ جیسا کہ بعض اوقات بچے اپنا سارا ہوم ورک اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور پھر اپنی ماں کا ہر حکم بھی مانتے ہیں، تو اس کے بعد بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں نے کوئی چیز نہیں خریدنی ہے یا پھر میں نے باہر کھیلنے جانا ہے، تو ماں اس کے بابا سے بچے کی سفارش کر دیتی ہے کہ اس کو باہر جانے دیں یا اس کو یہ چیز دلا دیں۔ لیکن پیارے بچوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے کام کی ضد کریں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پھر ماں سے یا کسی اور سے ضد کریں کہ وہ ہماری سفارش کر دیں۔ پیارے بچوں، سفارش ہمیشہ اچھے کام کی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو آدمی مہمان بن کر آئے۔ وہ دونوں بہت صاف ستھرے اور سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ بہت جوان اور خوبصورت نظر آنے والے آدمی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب کے ساتھ ان کو بٹھایا، ان کے لیے دمبا ذبح کروایا اور کھانا پیش کیا۔ لیکن پیارے بچوں، فرشتوں نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی ان کی شخصیت سے بہت مرعوب ہو چکے تھے۔ پھر جب انہوں نے کھانے اور پینے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو وہ ڈر گئے۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈریں مت، ہم فرشتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو علم ہے کہ فرشتے نہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کی یہ بات سن کر خوش ہو گئے۔ ان کے پاس کھڑی ان کی بیوی بھی ہنسنے لگی۔ فرشتوں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگیں کہ میں تو اب بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے بیٹا کیسے مل سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا، آپ بوڑھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ بس کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ فرشتوں نے ان کو بتایا کہ ہم فلاں بستی کی طرف جا رہے ہیں، جس کا نام فرشتوں نے لیا۔ اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس بستی کی طرف عذاب لے کر جا رہے ہیں اور وہاں تو میرے بھائی یعنی کہ کزن لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، جو کہ اللہ کے بہت نیک اور اچھے بندے ہیں۔ فرشتوں نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے ویسے بھی عذاب سے بچا ہی لینا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔
لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی سفارش کر دی، جس پر یقیناً اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجر بھی ملا ہوگا۔ پیارے بچوں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بہت گندی تھی۔ انہوں نے دنیا میں بہت سارے گندے کام کیے تھے۔ ان کے آدمی آدمیوں کے ساتھ شادی کرتے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ، اور اس بات پر ان کو ذرا بھی شرم نہ آتی۔ جب یہ فرشتے اس بستی میں داخل ہوئے تو لوگ ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور ان کو تنگ مت کرو، لیکن وہ بہت نافرمان اور بے خوف لوگ تھے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے تمام اچھے ساتھیوں کو بستی سے نکال لیا، اور اس کے بعد اس بستی پر عذاب بھیجا۔ اس بستی پر پتھروں کی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے وہ بستی میں موجود تمام لوگ سنگسار ہو کر مر گئے۔ پیارے بچوں، ان لوگوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی، لیکن چونکہ وہ گندی تھی اور بہت گندے کام کرتی تھی، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کی سفارش نہ کی اور نہ ہی اپنی قوم کی سفارش کی، بلکہ صرف اپنے نیک اور اچھے ساتھیوں کی سفارش کی اور ان کو لے کر وہاں سے نکلے۔ ہمارے لیے اس حدیث میں اور اس کہانی میں عمل کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے کسی دوست، بہن، بھائی یا کسی ایسے انسان کی سفارش نہیں کرنی چاہیے جو کہ غلط کام کر رہا ہو، بلکہ ہمیشہ کسی اچھے اور نیکی کے کام میں سفارش کرنی چاہیے جس سے کسی کا نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو۔ پیارے بچوں، اب آپ نے اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس پر پورا عمل کرنا ہے۔ اس حدیث کو جلدی سے اپنی الکتاب الحدیث میں لکھ لیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پیارے بچوں، ایک پیاری سی حدیث اور ایک مزے کی کہانی کے ساتھ اگلی دفعہ پھر یہ ویڈیو دیکھنا نہ بھولنا۔ تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔